السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت کامیاب باپ تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ ان کی زندگی بہت غریب تھی کہ بچوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں پوری نہیں ملتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا مگر اس کے آنے میں دیر لگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بار بلند آواز سے بلایا۔ بیٹی کی بجائے ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی، بیٹی کی جگہ میں آئی ہوں، جو کام ہے مجھے بتا دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹی کیوں نہیں آ رہی؟ بیوی نے جواب دیا، بیٹی جو کپڑے پہنے ہوئی تھی وہ سیدھا ہو چکے ہیں، وہ کپڑے پھٹ گئے ہیں، اب وہ ساتھ والے کمرے میں کپڑے سی رہی ہے۔ یہ وقت کا خلیفہ ہے جس کی بیٹی کے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ وقت کی اتنی غربت والی زندگی تھی مگر انہوں نے بچوں کو محبت سکھائی، خدمت سکھائی، نیکی سکھائی اور بچوں کے اندر خوب نیکی کا جذبہ پیدا کیا۔ چنانچہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں تھے، ان کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے دوست نے کہا، عمر بن عبدالعزیز، آپ نے بچوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا، تم تو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، دیکھو اگر میری اولاد نیک بنی ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا خود پرست ہوتا ہے۔ میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر میری اولاد نیک بنی تو میں ان کے فسق و فجور کے اوپر معاون نہیں بن سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بادشاہ بنا اس کو صوبے سنبھالنے کے لیے گورنروں کی ضرورت تھی۔ اس نے لوگوں سے مشورہ کیا، مجھے عمر بن عبدالعزیز جیسا ایماندار، دیانتدار، انصاف کرنے والا اور اتنا وفا دکھانے والا بندہ چاہیے۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا، تمہیں عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ چاہیے تو ان کا بڑا بیٹا اپنے باپ جیسا ہے، اس کو ساتھ لے لو۔ چنانچہ وقت کے بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کے پہلے بیٹے کو گورنر بنا دیا۔ جب وہ گورنر بنا، اس کے باپ نے اسے محنت کرنا سکھایا تھا، رزق حلال کمانا سکھایا تھا، دیانت و امانت سکھائی تھی۔ اس نے اتنا اچھا کام کیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ اس سے پوچھنے لگا، کیا تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ گورنر نے بتایا، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ بالکل میری نقل ہے۔ بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کے ایک اور بیٹے کو صوبے کا گورنر بنا دیا۔ جب 2 گورنر بنے، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ پھر اس بادشاہ نے تیسرے بھائی کو بھی گورنر بنا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک ایسا وقت آیا کہ عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے ایک ہی وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ ہے کامیاب باپ جس نے اپنے بچوں کو ایسی نیکی سکھائی کہ بعد آنے والوں نے ان کے 11 بیٹوں کو ایک وقت میں 11 صوبوں کا گورنر بنا دیا۔ باپ کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے دعائیں بھی کرے اور کوشش بھی کرے۔ تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرے کہ وہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے اور حقوق العباد کا بھی، ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے اچھی باتیں آگے پھیلائے، ویڈیو کو بھی خوب شیئر کرے اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔